آج سنیچروار ہے، یکم جون 2024، 23 ذی-القعدہ 1445 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے۔ آفتاب کی شہ سرخی ہے: سیاسی گہما گہمی سے بھرپور اور انتخابی اشتہاروں سے مزین لوک سبھا انتخابات 2024۔ آج ووٹنگ کا آخری مرحلہ، 27 حلقوں میں ہوگی پولنگ۔ 4 جون کو ہوگی ووٹ شماری اور اسی دن بیشتر نتائج کا اعلان متوقع۔ ایک اور سرخی: ڈاکٹروں کی طرف سے سافٹ ڈرنکس اور چائے کافی سے پرہیز کا مشورہ، جسم میں پانی کی کمی کسی بھی صورت میں نہ ہونے دیں۔ ایک اور خبر: ای کورٹس پروجیکٹ کا تیسرا مرحلہ ہندوستانی عدالتی نظام کو ناقابل تصور طور پر بدل دے گا، چیف جسٹس۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے سرخی ہے: سپر اسپیشلٹی ہسپتال شیریں باغ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ یونٹ غیر فعال، رقوم کی ادائیگی کے باوجود ضروری مرمت اور آکسیجن پلانٹ کی تنصیب نہ ہو سکی۔ ایک اور سرخی: پونچھ میں آگ لگنے سے سرحد پر بارودی سرنگیں پھٹ گئی، راجوری اور سانبا جنگلات بھی لپیٹ میں، ادھم پور میں 19 بار آگ لگی۔ روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی ہے: لوک سبھا چناؤ کے دورانیے میں انکم ٹیکس کی ملک گیر کارروائیاں، 1100 کروڑ روپے کی نقدی اور زیورات ضبط۔ دہلی اور کرناٹک سر فہرست، تمل ناڈو کا دوسرا نمبر، 550 کروڑ کی ضبطی۔ ایک اور سرخی: وستارا پرواز میں بم کی موجودگی کی افواہ، سری نگر ہوائی اڈے پر فلائٹ آپریشن 1 گھنٹے تک معطل، تلاشی کے بعد کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ملا، پروازیں دوبارہ شروع، حکام۔ روزنامہ چٹان سے سرخی ہے: بات چیت خطے میں امن کا واحد راستہ، لوک سبھا انتخابات پرامن طریقے سے ہوئے تو اسمبلی چناؤ کیوں نہیں ہو سکتے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ ایک اور سرخی: ملک بھر میں گرمی کی لہر، پارہ 50 ڈگری پار، سیاحوں کی بڑی تعداد وارد کشمیر، سیاحتی مقامات پر ہو رہے ہیں لطف اندوز، سیاحتی سیزن بھی عروج پر، ہوٹل پہلے ہی بک، اب ہوم سٹے کی باری۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے: ہائر ایجوکیشن محکمہ نے فیکلٹی ممبران کے لیے پارٹ ٹائم پی ایچ ڈی کا اعلان کیا۔ روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی ہے: پونچھ کے ماڑا بفلیاز میں سیکیورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان مختصر فائرنگ، گھنے جنگلات میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن جاری، خصوصی کمانڈوز کی خدمات حاصل۔ ایک اور سرخی: حول سری نگر میں سڑک حادثہ، ایک شخص کی موقع پر ہی موت۔ روزنامہ مارننگ کشمیر سے سرخی ہے: غیر مقامی بھکاریوں کی فوج نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا، بھیک مانگنے پر پابندی کے باوجود جنوبی کشمیر کی سڑکوں پر بھکاریوں کا ہجوم۔ ایک اور سرخی: جموں کشمیر میں بھی انسداد تمباکو نوشی کے عالمی دن کو منایا گیا، مقررین نے لوگوں کو تمباکو کے خطرات اور صحت پر اس کے منفی اثرات سے آگاہ کیا۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: چین نے سکم سے قریب 150 کلومیٹر کی دوری پر جیٹ طیاروں کو تعینات کیا۔ روزنامہ سری نگر نیوز سے سرخی ہے: جموں و کشمیر میں پروفیشنل کالجوں کے فیس ڈھانچے کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل، کمیٹی کی مدت 1 سال یا اگلے احکامات تک مقرر، ریٹائرڈ جسٹس ہانجورہ ہوں گے سربراہ۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: اگلے 9 دنوں کے دوران گرمی کی شدید لہر خارج از امکان، وادی میں شبانہ درجہ حرارت کہیں گراوٹ تو کہیں اضافہ۔ ایک اور خبر: ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج بارہمولہ کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا اضافی چارج دیا گیا۔ آج کے روزنامہ اڑان سے سرخی ہے: لکھتے ہیں اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی برقرار، مالی سال 2023-24 میں جی ڈی پی کی شرح نمو 8.2%۔ ایک اور سرخی: چیف سیکرٹری نے 13ویں یو ٹی سطح کے بینکرز کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی، تیار کردہ کریڈٹ پلانز صرف رہنما خطوط تک جاری کرنے تک محدود نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ یو ٹی کی اقتصادی ترقی اور اس کے لوگوں کی خوشحالی میں جھلکنے چاہیے۔
روزنامہ سری نگر جنگ سے سرخی ہے، لکھتے ہیں امید ہے کہ نئی حکومت کشمیر پر حقیقت پسندانہ انسانی رویہ اپناتی ہے، میروائز عمر فاروق۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، حکومت کی جانب سے 5 ستارہ ہوٹلوں کے لیے زمین کی نشاندہی کا عمل، نیشنل کانفرنس 5 اگست 2019 کے بعد لیے گئے تمام فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے پرعزم، ترجمان۔ روزنامہ ایشین میل سے سرخی ہے، انتخابی نتائج کے بعد مرکز میں برسر اقتدار حکومت بدل جائے گی، میں بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی بات کہتا رہوں گا، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ ایک اور خبر، وادی بر کے تمام پرائمری تا ہائر سیکنڈری سکولوں میں نو بیگ ڈے حکم پر عمل درآمد۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے، اخنور سڑک حادثہ، 6 اہلکار معطل، مزید تحقیقات جاری۔ تو یہ تھی آج کی سرخیاں، اللہ نگہبان۔